آج ہم ایک بہت ہی چونکا دینے والے تاریخی سوال سے شروع کر رہے ہیں۔ جی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک اتنے قریبی، اتنے جید صحابی، جنہیں قرآن کا چلتا پھرتا عالم کہا جاتا تھا، بالکل، وہ خود قرآن کی آخری 2 سورتوں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ ہی نہ مانتے ہوں؟ یہ بات سننے میں ہی عجیب لگتی ہے، اور آج کی ہماری یہ جو تحقیق ہے اس کا مقصد صرف یہ دعویٰ بیان کرنا نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ 1000 سال پرانی علمی روایات کا آپ کہہ لیں امیون سسٹم کیسے کام کرتا ہے۔ واو، امیون سسٹم، یہ بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ جی، کہ اس دور کے علماء نے ایک اتنی بڑی شخصیت سے منسوب ایک اتنی سنگین بات کو، جسے آج کل شاید ہم مس انفارمیشن کہتے، اسے کیسے پرکھا، کیسے جانچا۔ تو یہ صرف ایک تاریخی واقعے کا پوسٹ مارٹم نہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے فکری دیانت اور علمی اصولوں کی ایک کیس سٹڈی ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس معاملے کی گٹھیاں سلجھاتے ہیں۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کی شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے۔ جی بالکل، عبداللہ ابن مسعود کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے چند لوگوں میں سے تھے۔ اولین لوگوں میں سے؟ جی، وہ پیغمبر اسلام کے اتنے قریب تھے کہ لوگ کبھی کبھی انہیں اہل بیت کا حصہ سمجھ لیتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ قرآن کے ان چند عالموں میں سے تھے جن سے خود پیغمبر نے دوسروں کو قرآن سیکھنے کا کہا تھا۔ یعنی اگر کوئی قرآن کے بارے میں حتمی رائے دینے کا اہل تھا تو وہ ان میں سے ایک تھے۔ تو پھر یہ دعویٰ آیا کہاں سے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دعویٰ بنیادی طور پر چند روایات پر کھڑا ہے۔ میں 2 سب سے مشہور مثالیں دیتی ہوں جو اس پوری بحث کا مرکز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی روایت ان کے ایک شاگرد عبد الرحمن بن یزید سے منسوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اپنے مصحف سے معوذتین کو مٹا دیتے تھے۔ ایک منٹ، مٹا دیتے تھے؟ جی، یہ نہیں کہ لکھتے نہیں تھے، باقاعدہ مٹا دیتے تھے۔ یہ تو ایک بہت فعال اور سوچا سمجھا قدم لگتا ہے۔ بالکل، یہی الفاظ اس روایت کو بہت سنگین بنا دیتے ہیں، اور وہ آگے کہتے تھے کہ یہ دونوں اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ عجب۔ اور دوسری اہم روایت زر بن حبیش نامی ایک مشہور عالم سے ہے۔ زر بن حبیش، اچھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور بہت بڑے صحابی ابی بن کعب کو بتایا کہ ابن مسعود ان 2 صورتوں کو اپنے ذاتی مصحف میں نہیں لکھتے۔ اس پر ابی بن کعب نے جواب دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے بتایا کہ جبرائیل نے انہیں یہ صورتیں پڑھنے کا حکم دیا اور انہوں نے پڑھی، لہٰذا ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو نبی نے پڑھا۔ تو ان روایات کی بنیاد پر یہ پورا مقدمہ کھڑا کیا گیا ہے۔ جی، تو ہمارے پاس بظاہر ٹھوس گواہیاں ہیں، لیکن اب کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں 2 جاسوس یعنی 2 عظیم علماء اس ثبوت کو اپنی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ پہلے ہیں امام ابو بکر الباقلانی۔ جی، امام باقلانی کا طریقہ کار شاندار ہے۔ وہ ان روایات کی سند یعنی ان کو بیان کرنے والوں پر بحث کرنے سے پہلے معاملے کو عقل اور تاریخ کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ منطقی تجزیہ۔ بالکل، ان کا سب سے پہلا اور شاید سب سے طاقتور نقطہ ہے تاریخی خاموشی یعنی ہسٹوریکل سائلنس۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا تصور کریں، ابن مسعود جیسا بڑا عالم جن کے ہزاروں شاگرد ہیں، وہ کھڑے ہو کر یہ موقف اختیار کریں کہ قرآن کی 2 صورتیں قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اس پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک طوفان کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، دوسرے صحابہ کی طرف سے شدید رد عمل آتا، بحثیں ہوتیں، کتابیں لکھی جاتیں، تاریخ میں اس کا ذکر ضرور ہوتا۔ بالکل، لیکن تاریخ اس واقعے پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ ہمیں اس مبینہ اختلاف پر کسی بڑی بحث، کسی علمی مناظرے یا کسی مذمت کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ لیکن ایک منٹ، ہم 1400 سال پرانی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ اس بحث کے ریکارڈز وقت کے ساتھ ضائع ہو گئے ہوں؟ ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ خاموشی کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور امام باقلانی نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔
وہ اسی دور کا ایک اور واقعہ مثال کے طور پر پیش کرتی ہیں، جب خلیفہ سوم حضرت عثمان نے قرآن کا ایک سرکاری نسخہ تیار کروایا۔ جی، مصحف عثمانی۔ جی، اور تمام ذاتی نسخوں کو اس کے مطابق کرنے کا حکم دیا، تو ابن مسعود نے اپنا ذاتی مصحف سرکاری حکام کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جی، اب یہ اختلاف ان دو صورتوں کے انکار سے کہیں چھوٹا معاملہ تھا، لیکن تاریخ کی کتابیں اس واقعے کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں۔ تو باقلانی کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک نسخہ حوالے نہ کرنے جیسے معاملے پر اتنی بحث اور اتنی تفصیلات تاریخ میں محفوظ ہیں، تو دو پوری صورتوں کے انکار جیسے عظیم معاملے پر مکمل خاموشی کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل، یہ خاموشی خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ایسا کوئی بڑا عوامی موقف انہوں نے اختیار ہی نہیں کیا تھا۔ یہ تو واقعی ایک بہت مضبوط منطقی دلیل ہے۔ گویا اگر اتنا بڑا دھماکہ ہوتا تو اس کی آواز ضرور سنائی دیتی۔ باقلانی کی تجدید میں اور کیا نکات تھے؟ ان کا دوسرا نقطہ بھی اتنا ہی عقلی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان روایات میں یہ تو بتایا گیا کہ ابن مسعود نے انکار کیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں کیا۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ اگر کوئی شخص تمام صحابہ کے اتفاق رائے کے خلاف جا رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کوئی ٹھوس دلیل پیش کرے۔ کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ صورتیں منسوخ ہو گئی تھیں، یا یہ کہ یہ وحی نہیں بلکہ دعا تھی؟ روایات اس پر مکمل خاموش ہیں۔ یعنی دعویٰ ہے، دلیل نہیں۔ اور ان کے شاگردوں کا کیا؟ اتنے بڑے عالم تھے، ان کی شاگردوں نے تو ضرور اس بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ یہی باقلانی کا تیسرا نقطہ ہے۔ ابن مسعود کے درجنوں مشہور شاگرد تھے، علقمہ، مسروق، اسود، یہ سب اپنے وقت کے امام بنے۔ جی، بڑے نام ہیں۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے استاد سے یہ بات نقل نہیں کی کہ وہ ان صورتوں کا انکار کرتے تھے، بلکہ ان کے شاگردوں کی جو قرات آج تک ہم تک پہنچی ہے اس میں یہ دونوں صورتیں شامل ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب استاد کا اتنا بنیادی عقیدہ اس کے سب سے قریبی اور قابل شاگردوں تک نہ پہنچے، یا وہ اسے یکسر نظر انداز کر دیں؟ اور یہ باقلانی کا چوتھا اور بہت دلچسپ نقطہ ہے جسے ہم مٹانے کا تضاد کہہ سکتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتی ہیں کہ ابن مسعود یہ صورتیں کس کے مصحف سے مٹاتے تھے؟ یہاں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنے ذاتی مصحف سے مٹاتے تھے، لیکن اگر وہ انہیں قرآن مانتے ہی نہیں تھے تو انہوں نے انہیں لکھا ہی کیوں ہوگا کہ بعد میں مٹانا پڑے؟ صحیح بات ہے۔ اور اگر وہ دوسرے لوگوں کے مصاحف سے یہ کام کھلے عام کرتے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، لوگ ان سے ثبوت مانگتے، اور اگر وہ یہ کام چھپ کر کرتے تو یہ ایک عظیم صحابی کی شان کے خلاف ایک خفیہ سازش کے مترادف ہوتا۔ دونوں ہی صورتیں ناقابل تصور ہیں۔ بالکل۔ اور ان سب منطقی دلائل کے علاوہ کیا کوئی براہ راست ثبوت بھی ہے جو اس دعوے کے خلاف جاتا ہو؟ جی، اور یہی باقلانی کا آخری اور فیصلہ کن نقطہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس درجنوں ایسی صحیح احادیث ہیں جن میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو نماز میں پڑھ رہے ہیں، ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اچھا۔ ایک مشہور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثال نہیں ملتی، اور وہ معوذتین ہیں۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ ابن مسعود جیسے قریبی صحابی کو ان تمام باتوں کا علم ہی نہ ہو؟ یہ تو عقلی طور پر ممکن نہیں۔ تو امام باقلانی نے منطق، تاریخ اور سرکمسٹینشل ایویڈنس سے اس دعوے کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں۔ لیکن اب ہمارے دوسرے جاسوس عبداللطیف الرومانی میدان میں آتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ جی، اگر باقلانی ایک منطقی پروفائلر تھے تو الرومانی ایک فورینزک ایکسپرٹ ہیں۔ وہ معاملے کے کیوں پر نہیں بلکہ کس نے کہا پر توجہ دیتی ہیں۔ اچھا، یعنی راویوں پر۔ بالکل، وہ ان تمام روایات کی سند، یعنی ان کو نقل کرنے والے لوگوں کی زنجیر کا گہرائی سے جائزہ لیتی ہیں۔ حدیث کی سائنس میں اس عمل کو جرح و تعدیل کہتے ہیں، جو ایک طرح سے ہر راوی کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے مترادف ہے کہ وہ کتنا قابل اعتبار ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے وغیرہ۔ جی بالکل۔ تو انہوں نے اپنے اس فورینزک تجزیے میں کیا پایا؟ الرمانی نے ان روایات کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلے گروہ کی روایات میں جہاں یہ واضح الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کی سند کا تجزیہ کرتی ہیں۔ اب میں کانکریٹ راویوں کے ناموں میں جا کر سننے والوں کو بور نہیں کروں گی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے۔ جی، خلاصہ بتائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ الرمانی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کہانی کی زنجیر میں 1-2 کڑیاں ایسی ہیں جنہیں اس دور کے دوسرے ماہرین نے
کمزور یا غیر معتبر قرار دیا تھا۔ اوہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی عدالتی کیس میں پتہ چلے کہ ایک اہم ثبوت ایک ایسے شخص کے ہاتھ سے گزرا ہے جو جھوٹی گواہی دینے کے لیے مشہور ہے۔ اس سے ثبوت کی قدر خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے گروہ کی روایات کی چین آف کسٹڈی میں مسئلہ ہے، دوسرے گروہ کا کیا؟ دوسرے گروہ کی روایات کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ الرومانی ان کی سند کے بھی 3 راویوں کی نشاندہی کرتی ہیں جن پر حدیث کے ماہرین نے جرح کی ہے، یعنی ان کی یادداشت یا دیانتداری پر سوالات اٹھائے ہیں۔ یعنی وہاں بھی گواہ کمزور ہے۔ جی، ایک راوی کے بارے میں تو یہ تک کہا گیا کہ وہ حدیث میں غلطیاں کرتا تھا اور ایسی باتیں بیان کرتا تھا جو کوئی اور بیان نہیں کرتا۔ اچھا، لیکن سب سے دلچسپ حصہ تو تیسرے گروہ کا بتایا جاتا ہے جو زر بن حبیش سے منقول ہے۔ یہاں کیا مسئلہ تھا؟ یہاں الرومانی ایک دھماکہ خیز انکشاف کرتی ہیں۔ وہ دکھاتی ہیں کہ ایک ہی مرکزی گواہ زر بن حبیش سے اس ایک ہی واقعے کے بارے میں شدید تضاد پر مبنی باتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک ہی گواہ سے؟ ایک ہی گواہ سے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک روایت میں زر کہتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اور مجھے انہیں پڑھنے کا حکم ہوا، لہٰذا تم بھی پڑھو۔ ایک منٹ، یہ تو انکار کے بجائے اقرار ہو گیا۔ بالکل، یہ تو بالکل الٹ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں مبہم الفاظ ہیں کہ ابن مسعود ایسا ایسا کہتے تھے، کوئی واضح بات نہیں۔ تیسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے مصحف سے مٹا دیتے تھے، جو سب سے سنگین بات ہے۔ جی، اور چوتھی روایت میں ہے کہ وہ اپنے مصحف میں لکھتے نہیں تھے۔ رکیے، یعنی ایک ہی آدمی ایک ہی واقعے کے بارے میں 4 بالکل الگ الگ کہانیاں سنا رہا ہے۔ ایک میں وہ کہہ رہے ہیں پڑھو، دوسرے میں مٹا دو۔ جی، نہ لکھنا اور لکھ کر مٹا دینا تو 2 بالکل الگ باتیں ہیں۔ یہ تو کسی بھی عدالت میں ناقابل اعتبار گواہی مانی جائے گی۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ یہی الغمانی کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حدیث کے اصولوں کے مطابق جب ایک ہی راوی سے ایک ہی واقعے کے بارے میں اس قدر تضاد اور اضطراب پایا جائے تو اس کی روایت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر سچ کیا ہے یہ پتہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جی، ان متضاد ٹکڑوں کو جوڑ کر یہ حتمی نتیجہ نکالنا ناممکن ہے کہ ابن مسعود کا اصل موقف کیا تھا۔ اس تضاد نے ان روایات کی بنیاد کو ہی ختم کر دیا ہے۔ تو امام باقلانی نے منطق سے اور امام الرمانی نے فورنزکس یعنی اصول حدیث سے ان روایات کو ناقابل اعتبار ثابت کر دیا۔ ان تمام تجزیوں کے بعد علمی دنیا میں حتمی فیصلہ کیا ہوا؟ حتمی رائے بہت واضح اور متفقہ ہے۔ علماء اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ روایات 3 بنیادی وجوہات کی بنا پر مسترد کی جاتی ہیں۔ پہلی تو سند اور متن کی کمزوری ہو گئی۔ جی، دوسرا یہ کہ امت کے اجماع اور تواتر کے خلاف ہیں۔ تواتر ایک بہت اہم اصول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی ہر سورت مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نے نسل در نسل نقل کی ہے کہ اس میں کسی غلطی یا شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ یہ علم ہمیں کسی ایک کتاب سے نہیں ملا، یہ اجتماعی طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ معوذتین بھی اسی تواتر سے ثابت ہیں اور ان پر امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے۔ اور تیسرا، جیسا کہ امام باقلانی نے واضح کیا، یہ روایات عقلی اور تاریخی اعتبار سے بھی ناقابل فہم ہے۔ کیا دوسرے بڑے علماء نے بھی اس پر کوئی تبصرہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے بھی اسے صرف ایک علمی اختلاف سمجھا؟ نہیں، انہوں نے اسے اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ معاملہ سمجھا اور بہت سخت الفاظ میں اسے رد کیا۔ مثال کے طور پر مشہور عالم ابن حزم نے لکھا، یہ سب جھوٹ اور من گھڑنت ہے۔ انہوں نے اس کے لیے کذب موضوع کا لفظ استعمال کیا جو سب سے سخت ترین تنقید ہے۔ کہ شارح ہیں نے فرمایا، اس بارے میں ابن مسعود سے جو کچھ منسوب کیا جاتا ہے وہ باطل ہے۔ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ معوذتین قرآن کا حصہ ہیں اور جو اس کا انکار کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے۔ یہ تو بہت ہی سخت فیصلہ ہے۔ جی، اور امام فخر الدین رازی نے اپنی مشہور تفسیر میں لکھا، یہ بات ابن مسعود کی طرف غلط اور جھوٹی منسوب کی گئی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علمی برادری نے اس دعوے کو کس قدر متفقہ طور پر اور سختی سے رد کیا ہے۔
تو ہم نے ایک حیران کن دعوے سے اپنی بات شروع کی اور دیکھا کہ کس طرح اسلامی علمی روایت کے اندر ہی اس دعوے کو منطق، تاریخ اور اصول حدیث کی چھلنی سے گزارا گیا اور آخرکار اسے مسترد کر دیا گیا۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سفر تھا۔ اور یہ ساری گفتگو صرف 2 صورتوں کے بارے میں نہیں تھی، یہ اس بات کی ایک شاندار مثال ہے کہ تاریخی مذہبی متون کی حفاظت اور تصدیق کا عمل کتنا پیچیدہ، دقیق اور سنجیدہ ہوتا ہے۔ جی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابتدائی دور کے مسلم علماء نے اپنے مقدس ترین متن کی سالمیت کے تحفظ کے لیے کتنے سخت معیارات قائم کیے تھے۔ بالکل، اور یہ بھی کہ کسی دعوے کو صرف اس لیے قبول نہیں کر لیا گیا کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت سے منسوب تھا۔ ہر بات کو ثبوت اور دلیل کی کسوٹی پر پرکھا گیا۔ شاید آج کے لیے سوچنے کی بات یہی ہے۔ ہم معلومات کے ایک ایسے سمندر میں رہتے ہیں جہاں ہر روز مشہور لوگوں سے منسوب دعوے سامنے آتے ہیں۔ شاید اس 1000 سال پرانے سورس ویریفیکیشن کے طریقے سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ اصول کہ صرف یہ نہ پوچھا جائے کہ کیا کہا گیا، بلکہ یہ بھی پوچھا جائے کہ کس نے کہا، وہ بات ہم تک کیسے پہنچی، اور کیا وہ بات عقل اور منطق کے معیار پر بھی پوری اترتی ہے۔